سب زمین پر اتر گئے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم دے دیں گے، اے اسرافیل ابھی زمین آسمان کی ضرورت باقی نہیں رہی، اسے اب توڑ کر ختم کرنا ہے، سور پھونک دو۔ وَنُقِرَ فِي النَّاقُورِ، نقارہ بچ جائے۔ یوم ينفخ فی الصور، سور میں پھونک دیا جائے گا، لو جی زمین پر زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا، زمین پر زبردست زلزلہ ہوگا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، چاند و ستاروں کی روشنی کو چھین لیا جائے گا، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ جناب اپنا بوجھ ہلکا کر دیں گے، زمین سے اپنی جڑوں سمیت نکل جائیں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا آپ قیامت کی باتیں کرتے ہو کہ یہ سارا نظام ختم ہوگا، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها كعن صفصفا كلا اذا دکت الارض دکا دکا یوم تکون الجبال كالعهن المنفوش۔ لو جی جناب یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، آج کے دن جناب زمین پر زلزلہ ہوگا، زمین لرز رہی ہوگی اور یہ پہاڑ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں گے، روئی کی گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ قاعن صفصفا ينسفها ربی نسفا اذا دکت الارض دکا دکا، ہمیں جیسے کسی چیز سے وہ ٹوٹ دیا جاتا ہے اور کوٹ کر اس کے ذرے ذرے بنا دیے جاتے ہیں، کثیبا مہیلا، یہ ریت کے ذرات کی طرح ہو کر یوں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سارا جہان لپیٹ گئے، سارا جہان بازار ویران ہو گئے، ہاں دکانیں کھلی کھڑی ہے، گاہک بھی نہیں، تاجر بھی نہیں، زمیندار بھی نہیں، کاشتکار بھی نہیں، سب لپیٹ دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قبروں کو کھول دیا جائے گا اور قبروں سے لوگ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا شروع ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، گویا کہ وہ منظر میری آنکھ کے سامنے ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے۔ وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ الْحَصِيبًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تو نے کیا تھا وہ تیرے سامنے حاضر، ہر ایک اٹھے گا، قیامت کی بارگاہ میں جمع ہوگا اور اس کے گلے کے اندر اس کا نامہ مال آ کر لٹک جائے گا۔ دیکھ لی اپنی کتاب، اقرا کتاب، پڑھا بھی اپنی اس کتاب کو، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، صبح کو کیا کیا، شام کو کیا کیا، رات کے اندھیریوں میں کیا کیا، انفرادی طور پر کیا کیا، خلوت میں کیا کیا، جلوت میں کیا کیا، سب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اس دنیا کی زندگی کو ایسا نہ سمجھ لینا کہ اپنی مرضی سے گزارنی ہے، اپنی مرضی سے نہ ہوش کے ساتھ رہنا، زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنا اور زندگی کو سنبھال سنبھال کر استعمال کرنا۔ تو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں آیا ہوا ہے، تیرے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن تیرا کیا وہ ہر عمل تیری اللہ کی بارگاہ میں تیرے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اگر آسمانوں پر چڑھ کر، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اگر آسمانوں پر چڑھ کر زمین کی تہ میں جا کر پہاڑ کے جناب غار میں، پہاڑ کی چٹان میں جا کر بھی اگر تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو توڑ دے گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اس پہاڑ کی چٹان کو تیرے سامنے لا کر عمل کے ہتھوڑے سے ریزہ ریزہ کر دے گا اور تیرا کیا ہوا عمل تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ رائی کے دانے کے برابر کا کیا ہوا عمل تیرے سامنے، یہ ہے تیرا عمل۔ میں نے تجھے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا میں رہ کر بس کھاؤ اور کماؤ اور کھاؤ اور کماؤ اور اس میں زندگی ضائع کر کے آ جاؤ۔ میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ، کائنات کے سب سے اونچے انسان کو تمہارے پاس بھیجا کہ اس کی بات کو تو مان ہی لیں گے، اس کی بات کا تو انکار نہیں کریں گے۔ اتنے بڑے انسان کی بات کو بھی تم نے ٹھکرا دیا اور تم نے دنیا کے چند ٹھیکروں میں، سونے اور چاندی کے چند ٹکڑوں اور ٹھیکروں میں کامیابی سمجھ کر ساری زندگی ان کو جمع کرنے میں ضائع کر دی، خرچ کر دی اور خراب کر دی، برباد کر دی۔
اس لیے بھیجا تھا. اس لیے قرآن اس کو دوسرا مضمون کہتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت، جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ چلو بھائی وقت آ گیا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، چلو موقع ختم. اب آگے سے کیا کہتا فیقول رب لولا اخرتنی، یہ کہتے ہیں میرے رب میری موت کو تھوڑا سا پیچھے کر دے، مجھے وقت دے دے، مجھے موقع دے دے. فیقول رب لولا اخرتنی، میری موت کو پیچھے کر دے، مجھے تھوڑا سا موقع دے دے. اب میں اپنی آخرت بنانے کے لیے بڑا ہمت اور حوصلے سے ڈٹ کے کام کروں گا اور اپنے مال کو تیرے دین پر خرچ کروں گا، تیرے دین پر لگاؤں گا. آج کا مسلمان بڑا بخیل ہے. مدرسوں کے لوگ بیچارے کہاں کہاں جا کر مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمارا مسجد ہمارا مدرسہ ہے، اتنے طلباء ہیں، اتنے اساتذہ ہیں، ہماری اتنی ضروریات ہیں، بھائی مہربانی کریں مسلمان ماشاءاللہ. ہاں جی اگر اس علاقے کے یہ جو اتنا بڑا علاقہ ہے ماشاءاللہ اور سارا آباد ہے، ایک بالی زمین بھی میں نے اس کی ویران نہیں دیکھی. ہمارے پاس سندھ میں آؤ نا، ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ آپ دیکھو گے میدان گڑے، کوئی ایک درخت نہیں، کوئی ایک تنکا نہیں، کچھ نہیں. او بلوچستان میں چلے جاؤ، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینیں پڑی ہوئی، چھٹل میدان پڑے. صحیح بات ہے. یہاں اللہ کا فضل، ہر بارش ایک بارش بھی جناب جو ویران نہیں کھڑی، سب آباد سب آباد سب آباد. اب اس سارے علاقے کے جتنے زمیندار ہیں، یہ سارے زمیندار اپنی اپنی زمینوں میں پیدا ہونے والی ہر پیداوار کا عشر نکالتے ہیں. عشر نہری زمین ہے یا ٹیوب ویل سے پانی دیتے ہیں تو اس میں 20 من میں 1 من، اور اگر بارش سے ساری ہی جناب بارش سے پیدا ہوئی ہے یا اکثر حصہ بارش لگ کر پیدا ہوئی ہے تو پھر 10 من میں 1 من، 10 من میں 1 من. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے، فرض ہے. نہیں بات جیسے نماز فرض، ایسے یہ فریضہ ہے زمینداروں کا کہ اپنی پیداوار میں سے جناب 10واں حصہ یا 20واں حصہ، جیسے تفصیل یا علماء سے پوچھیں اس کے مطابق، اگر یہ سارے علاقے والے اپنی ہر فصل ہر پیداوار کا 20واں حصہ نکالیں تو کیا خیال ہے اس علاقے میں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کو کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی جانے کی ضرورت ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت؟ ساری ضرورت ادھر ہی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کسی مدرسے کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی سفیر رکھنے کی ضرورت نہیں، سفیر کی تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں، ساری یہی انشاءاللہ ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن ہمارا حال کیا؟ ایک صاحب ان کے ساتھ میں گشت پہ چلا تو موٹر سائیکل پر ہم تھے اپنے علاقے میں، تو گشت سے جب فارغ ہونے کا جی راستے میں میری زمین پڑتی ہے، اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کے لیے اسے میں دیکھتا ہوا چلوں، ورنہ آپ کو چھوڑ کے دوبارہ مجھے آنا پڑے گا 10-12 کلومیٹر. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جاتے جاتے دیکھ لو، کوئی کسی کسان کو کاشتکار کو کچھ کہنا ہے ہدایات دینی ہے تو اپنا دے لو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. تو وہ جناب جب اس کے وہاں چلے تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے یہاں مرچ ہوتی ہے، چھوٹی گول موئی مرچ ہوتی ہے، تو وہ مرچوں کی اس کی فصل کھڑی ہے ماشاءاللہ بڑی شاندار کھڑی ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا، اس فصل کو دیکھ کر میں نے کہا بھائی عشر دیتے ہو؟ اس نے کہا جی عشر کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ 5 وقت نمازی، تہجد گزار، 4 مہینے لگے ہوئے، صحیح آدمی. کہتے جی عشر کیا ہوتا ہے؟ اسی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی ہمارا جو تبلیغ کا کام ہے، اس تبلیغ کے کام سے
دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اب دین کیا ہے وہ علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ ہر لائن کا دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کے پاس حاضری پڑھنی پڑے گی، علماء کے پاس جانا پڑے گا، وہ بتائیں گے زمینداری کا دین کیا ہے، تجارت کا دین کیا ہے، ملازمت کا دین کیا ہے، گھر کی زندگی کا دین کیا ہے، لباس، معاشرت، رہن سہن کا دین کیا ہے، معاملات لین دین کا دین کیا ہے، وہ بتائیں گے تمہیں۔ دین سارا ان کے پاس ہے، تبلیغ میں سارا دین نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آدمی سمجھے میں تبلیغ میں لگ گیا بس میں سارا دیندار ہو گیا، نا، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ تبلیغ دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرتی ہے، یعنی دین کی پیاس لگاتی ہے، دین کی پیاس لگاتی ہے۔ اب جو پیاسے کو پانی چاہیے وہ پانی مدرسے والوں کے پاس ہو، علماء کے پاس ہے، ان کے پاس جا کر سیکھو، دین سیکھو، جس لائن میں جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو اس دین کو سیکھو۔ معاشرت یعنی رہن سہن کا دین تو سب کو سیکھنا پڑے گا، معاملات لین دین کا سب کو سیکھنا پڑے گا، باقی جس شعبے میں ہو، زمیندار ہو تو زمینداری کا لائن کا دین، تاجر ہو تو تجارت کی لائن کا دین، اس کی باریکیاں، اس کی ساری باتیں وہ علماء سے آپ کو سیکھنی پڑے گی، یہ بات۔ اس لیے یہ جو مدارس ہیں یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم دین پر نہیں چل سکتے۔ ان کو آباد رکھنا، ان کو سیراب کرنا، ان کی آبیاری کرنا، ان کی معاونت کرنا، یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ ہاں، یہ صرف جو مدارس کے محتمیم صاحب ہیں یا مدارس کے اساتذہ انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، جو اس مدرسے کے ارد گرد کے جتنے مسلمان رہتے ہیں ہر مسلمان کو اتنی بڑی ذمہ داری ہے جتنی بڑی ذمہ داری قاری اللہ بچائے صاحب پر ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے، محسوس کی ہوئی ہے، اس لیے ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور پڑوس میں رہنے والے مسلمان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو یہ بھی اتنی بھاگ دوڑ میں لگ جائے جتنا کہ قاری اللہ بچائے صاحب کو بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھتا ہے مدرسے کے۔ صحیح بات۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی مجھے تو پھر میں نے اسے بتایا، صحیح بات، اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، بھائی ہم نے معلوم کیا ہی نہیں، معلوم کریں گے تو ہمیں بہت کچھ معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر دین کے اعتبار سے کتنی کمزوریاں لگی کھڑی ہیں، دینی اعتبار سے ہم کتنے صفر ہوئے کھڑے ہیں۔ صحیح بات نہیں۔ اس لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تبلیغ میں لگنا اور تبلیغ میں چلتے رہنا یہ ہمارے اندر دین کی استعداد پیدا کرنے والی چیز ہے، استعداد پیدا ہوتی رہے، دین کی پیاس پیدا ہوتی رہے۔ اب وہ دین جناب علماء کے پاس جا کر لینا ہوگا، مدارس کے پاس جا کر لینا ہوگا، اس لیے مدارس اس امت کی بہت بڑی ضرورت ہے، ہر جگہ مدرسوں کا قائم ہے، ہر جگہ مدرسوں۔ اس لیے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا وہ گھڑی دکھاؤ ہے ادھر کو ایک آدھ گھڑی سامنے بھی لگانا چاہیے جی، اچھا ٹھیک ہے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ علماء میں بیان فرما رہے ہیں، بیان فرماتے کہنے لگے ہم مدارس کو اس درجے میں لے جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مدارس کے پاس اگر پڑھانے کے اعتبار سے کوئی استاد آتا ہے کہ جی مجھے مدرسے میں پڑھنے کی جگہ دے دو، اور محتمیم صاحب جناب جو ہے میں پڑھنے کی جگہ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں ساتھ کے ساتھ مدرسے کے 4 کمرے بھی بنا کے دوں گا، اور مدرسے کے 100 بچوں کی کفالت بھی میں کر دوں گا۔ محتمیم صاحب کہتے ہیں دھڑلے سے، بھائی تمہارا انٹرویو لیں گے اور بھی
50 آدمیوں نے پہلے بھی درخواستیں ہمارے پاس دے رکھی ہیں مدرس بننے کے لیے، اور انہوں نے بھی ہمیں بڑی بڑی آفریں کر رکھی ہیں، لہذا تمہارا نام بھی رجسٹر میں لکھوا دیتے ہیں، تاریخ فلاں دن ہم نے مقرر کی ہوئی ہے، اس مقررہ تاریخ میں سب کے ہم انٹرویو لیں گے، اور انٹرویو لے کے جو ہمارے مدرسے کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، اور جناب تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، صفاتی ایمانیہ قرآنیہ کے اعتبار سے اعلیٰ درجے میں ہمارے سامنے ہوگا، ہم اس کو مدرس رکھیں گے۔ ایک لائن ہے۔ دوسری لائن فرماتے علاقے کا چودھری صاحب، علاقے کا مالدار صاحب آئے کہ محتمم صاحب آپ کے بچے جو ہے مدرسے میں کتنے؟ کہ جی 1000، کہ جی پورے سال کا سارا خرچہ میرے ساتھ۔ تو محتمم صاحب کہیں گے جی ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، آئندہ 10 سال تک کے لیے ہمارا نظام بنا ہوا ہے، آپ کسی اور مدرسے میں تشریف لے جائیں۔ اب وہ منت کر رہا ہے کہ جی ساتھ کے ساتھ میں آپ کی جو تعمیری جو خرچے ہیں وہ بھی میں پورے کروں گا۔ نہیں جی ہمارے تو 10 سال کا سارا نظام بنا ہوا ہے، آپ مہربانی کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ صحیح بات۔ تو تبلیغ کی محنت کے لائن سے امت کا ذہن یہاں تک بنا کر اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرنا ہے امت کو کہ دین اور دین کی نسبت سے جتنے ادارے چل رہے ہیں وہ سارے ادارے جناب انتظامی امور کے اعتبار سے اس درجے میں جا کھڑے ہوں کہ 8 10 سال 15 سال تک ان کی ساری ضروریات پہلے سے مہیا ہو چکی، سارے انتظامات ہو چکے۔ تو یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں ارد گرد کے سارے علاقے والوں کی۔ نہیں بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جناب عشر سے متعلق بات آئی ہے تو مسئلہ بتا دوں کہ اگر کسی زمیندار کی زمین کے کسی درخت میں شہد کی مکھی کا چھتا لگ جائے اور وہ اس میں سے شہد نکالے تو اس شہد میں بھی اس کو عشر ادا کرنا ہے کوئی اس مجمع میں جس نے اپنے جناب زمینوں پر لگے ہوئے چھتے میں سے شہد نکالا ہو اور اس کا عشر ادا کیا ہو؟ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی زمیندار صاحب ایسا؟ بتائیے، سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، دین کو ہم کوئی ضرورت اپنی سمجھتے ہی نہیں بات ہے۔ تو پھر باقی کھیتیوں میں اچھا بھائی بڑے بڑے زمیندار لوگ، بڑے دیندار زمیندار زیادہ سے زیادہ عشر کس میں دیتے ہیں؟ صرف گندم کی فصل، صرف گندم کہ دانے نکلے جی چلو بھائی ہمارے بچوں کے گھر میں بھی ہم 2-4 بوریاں رکھتے ہیں کھانے کے لیے، تو چلو مدرسے والوں کو بھی 1-8 بوری دے دو بھائی، اس میں سے عشر نکال دو۔ باقی گنا ہے اس میں سے بھی عشر، بھائی جو ہے وہ ساری ہے اس میں سے بھی عشر، کپاس ہے اس میں سے بھی عشر ہے جی۔ یہی فصلیں ہوتی ہیں یا اور بھی کوئی ہوتی ہیں؟ مکئی جناب، جوار مکئی اس میں سے فصل، گھاس جو آپ لگاتے ہیں، مقصودی فصل جو بھی آپ لگائیں گے اس میں سے عشر، توڑے کا نہیں ہوتا، گندم نکل گئی توڑا اس کا نہیں، وہ مقصودی نہیں۔ صحیح بات، یہ اللہ کا حق ہے جی۔ جب اللہ کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بارشوں کا نظام معطل کر دیتا ہوں، روک دیتا ہوں۔ اللہ کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ بشتی زیور میں قصہ لکھا ہے، بشتی زیور میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے جب اللہ کے احکامات پورے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق نظام چلنا شروع ہوتا ہے تو کیسی خیر و برکت پڑتی ہے۔ بشتی دیور میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی پہاڑ میں سفر کر رہا تھا، اتنے میں بادل آیا، اس میں سے آواز آئی فلانے کے باغ کو پانی دینا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، نام لے کر کہا جا رہا ہے۔ وہ بدلی آگے چلی، چل کر ایک پہاڑ کے دامن میں برسی
اور اس میں پانی اکٹھا ہوا، آگے چل پڑا نشیبی زمین کی طرف، ایک نالی کے اندر، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، آگے چلا تو کیا دیکھتا ہے، ایک باغ آ گیا، اس میں ایک آدمی بیلچہ لیے کھڑا ہے اور پانی لگانے کی تیاری میں ہے کہ اتنے میں پانی پہنچ گیا، اس نے نکا کھولا اور پانی لگنا شروع ہوا۔ اس نے کہا بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، کہ جناب آپ کا یہ نام ہے؟ جی میرا یہ نام ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ جی آپ کا نام میں نے بادل سے سنا۔ تو اس کو پتہ چل گیا، فہم آدمی کہ بھئی کیا سنا؟ کہ بادل کہہ رہا تھا فلانے کے باغ کو پانی کی ضرورت، اس لیے پرسوں اس کے باغ کو پانی پہنچاؤ، میں اس پانی کے پیچھے پیچھے اس باغ تک پہنچاؤں۔ اے فلانے، تیرا کون سا وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے بادل بھی تیرے جناب جو تیرے لیے آ کر اللہ برساتا ہے؟ اس نے کہا جی اب تجھے پتہ چل گیا اس لیے بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب میری پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے گھر کے کھانے پینے کے لیے، ایک حصہ آئندہ اسی زمین باغ پر خرچ کرنے کے لیے، ایک حصہ جو ہے اللہ کے لیے، غربا فقراء مساکین کے لیے، اللہ کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ قصہ کیا ہے، اللہ نے بادلوں کو مقرر کیا ہوا ہے، جب مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی آتا ہے، برستا ہے، میرے باغ کو لگتا ہے، اور جناب جب ضرورت نہیں ہوتی تو نہیں برستا۔ اگر یہ سارے علاقے والے اپنی جناب جو زمینوں کا عشر نکالیں، اپنی پیداوار کے اندر سے صدقہ و خیرات نکالیں، غربا فقراء کا مساکین کی مدد کریں، معاونت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی بارشیں کرے گا، ایسی خیر و برکت یہاں نازل کرے گا، اور اس سارے علاقے کو اتنی خیر و برکت دے گا کہ ارد گرد کے علاقے والے چل کر اگر آپ سے پوچھیں گے کہ ارے بھائی تم کون سا عمل کر رہے ہو کہ جب تمہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بادل برستے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زمینیں تمہاری سیراب ہوتی ہیں، تمہاری فصلیں بغیر دوائیوں کے جناب بڑا پھل آتا ہے اور بڑی خیر و برکت اس میں پڑی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ بھئی ایک تو ہم نے اللہ کے دین پر چلنے کا پکا عزم کیا ہوا ہے، عملاً دین پر چلتے ہیں، ہر بات مدرسوں سے پوچھ کر چلتے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی کے کام کو ہم نے کام بنا دیا ہے، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا سب کچھ اللہ کے دین پر لگنے کے لیے ہے، جو اس سے بچ جائے تو گھر پہ لگنے کے لیے ہے۔ ہاں جی، گھر پہ لگنے کے لیے تو وہ کیا کہے گا کہ میری موت کو تھوڑا سا پیچھے کر دو، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، فاصدق، میں سارا مال لگا دوں گا، واکم من الصالحین، بڑا نیک بن جاؤ، ملے گا موقع؟ تو موقع یہی ہے، وقت یہی ہے۔ اس زمین پر ہمارا آنے کا مقصود بندہ بن کر زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ کو ناراض کر کے؟ اس سارے مجمع میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں زمین پر اللہ کو معاذ اللہ ناراض کرنے آیا ہوں؟ کیوں بھائی سارے راضی کرنے آئے ہو؟ کون کو راضی کرنے آیا؟ سارے؟ اچھا تو پھر آج طے کر لو انشاءاللہ کہ اللہ انشاءاللہ تجھے راضی کر کے ہی مریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس عمل سے تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ پچھلی زندگی میں اگر کوئی ایسا عمل ہم کر بیٹھے، آج توبہ کرتے ہیں، آج معافی مانگتے ہیں، آئندہ کبھی تجھے ناراض کرنے والا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ سب نے نیت کر لی انشاءاللہ؟ اس رخ پر ہماری توبہ بالکل پختہ ہو جائے، 4 مہینے تبلیغ میں لگاؤ، بڑا مبارک ماحول ہے۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اپنے فضل سے بہت اچھی عطا فرما رکھی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مدارس کا جال پوری دنیا میں اس انداز کا منظم مرتب نظام اللہ نے دے دیا ہے کہ جس کے اندر بآسانی بسہولت آدمی کو دین کا علم مل جاتا ہے، دین کا علم مل جاتا ہے بآسانی۔ یہ جو اسکول کالج ہے نا، یاد رکھنا یہ بنیاد انگریز کی، اس کی بنیاد ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں
کہ اس کی بنیاد انگریز نے ڈالی، مدارس کی بنیاد ہمارے اسلاف نے ڈالی. اسکول کالج کا قبلہ لندن ہے. اسکول کالج کا قبلہ کیا ہے بھائی؟ لندن. اور مدارس کا قبلہ مدینۃ المنورہ، محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. ہمارے اسلاف نے یہ بنیاد ہے. ہمارے ایک بڑے نام میں نہیں لیتا آدمی، ان کا فرمان ہے کہ اسکول اور کالج یہ انگریز نے بنیاد اس لیے ڈالی کہ مسلمانوں میں زنا عام ہو جائے. مسلمانوں میں کیا ہو جائے بھائی؟ زنا عام ہو جائے. ہاں، زنا عام کرنے کے لیے کام ہے. نہیں بات اسکول اور کالج کا. ایک ہمارے بڑے کا قول ہے، اپنی اولادوں کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اسکول اور کالج کا رخ کر دو. اپنی اولادوں کو، نسلوں کو قتل کرنا چاہتے ہو تو ان کو اسکول پڑھاؤ، کالجز پڑھاؤ، ان کے اندر ڈال دو. تو اخلاق کے اعتبار سے قتل ہو جائیں گے، ایمان کے اعتبار سے قتل ہو جائیں گے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے قتل ہو جائیں گے، دینی زندگی کے اعتبار سے قتل ہو جائیں گے. علم تو دین کا علم ہے. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ. ان کے مقاصد ہے حافظ قرآن قیامت کے دن اس کے گھرانے کے 10 آدمیوں کی سفارش اللہ اجازت دے گا، سفارش کرے گا، جنت میں لے کے جائے. یہ مرتبہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں میں سے کسی کو حاصل نہیں. یہ مرتبہ تو قرآن پڑھنے والوں کو حاصل ہے. یہ مرتبہ تو دین کے پڑھنے والوں کو حاصل ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو، نسلوں کا رخ مدارس کی طرف کرو. انہیں علم دین سکھاؤ، علم دین سکھاؤ. ان کے ایمان کو پختہ کرو، ان کے اعمال صالحہ کو اچھا کرو. دینی زندگی دے کر چلے گئے، دنیا بھی اچھی، آخرت دنیا بھی اچھی، آخرت. ہاں، اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ جناب یوں بدنام نہ ہوتا. کیا شعر ہے جی، کسی کو یاد ہے؟ فرعون کے بارے میں کہا تھا، یوں جناب جو ہے قتل کر کے بدنام نہ ہوتا اگر اس کو کالج اور یونیورسٹی کی سوچ جاتی تو اس کو قتل کرنے نہیں پڑتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اسے یوں قتل نہیں کرنا پڑتا. بچوں کو وہ ساری نسل خود ہی قتل ہو جاتی اگر وہ کالج اور یونیورسٹیاں اگر اس کو سوچ جاتی ہیں، وہ نظام بنا دیتا. صحیح بات. تو بھائی ایک تو 4 مہینے لگواؤ. صحیح بات نہیں. کون کون لگائے گا انشاءاللہ 4 مہینے؟ اس مجمع میں جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤ گے انشاءاللہ. اچھا، جن کے لگے ہوئے ہیں وہ بیرون جاؤ، اندرون جاؤ، اس کی ترتیب بناؤ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. جماعتیں آئی ہیں تو ہتے جی والی اور اس کی، کیوں بھائی؟ ہتے جی کی نقد جماعت ہے نا 16 تاریخ کو. کون کون ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ. آئے ہیں مجمع میں اندرون سال والے؟ کیوں بھائی آئے ہیں؟ پوری جماعت ہے ماشاءاللہ. 2 ساتھی آئے ہوئے ہیں. اور بھی کوئی آیا ہے؟ اچھا، خیرپور ڈہا والے کوئی آئے ہیں؟ یہ خیرپور ڈہا والے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ. اللہ قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائے. باقی بھائی اس مجمع میں جس کا آج تک وقت نہ لگا ہو 3 دن ضرور لگائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ چلو سبحان اللہ. سنتیں پڑھیں گے.